بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایفریزمس کی سیریز چل رہی ہے اور اس میں آج کی جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے آرگن آف میڈیسن ایفریزم نمبر 7۔ آج ہم ایفریزم نمبر 7 کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو آسان زبان میں آپ کو سمجھا سکوں۔ پہلے اس کے مفہوم کی طرف جاتے ہیں۔ ہنیمن صاحب کہتے ہیں کہ بیماری کی اصل حقیقت ایسنس صرف مریض کی علامات میں ظاہر ہو۔ ڈاکٹر کے لیے یہی علامات کو پہچاننے کا واحد ذریعہ ہے۔ بیماری کا جو اندرونی حصہ کو براہ راست آپ نہیں دیکھ سکتے بلکہ علامات ہی کی زبان سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل میں جائیں گے اور ہم اس کو سمجھائیں گے کہ اس میں کیا کہا گیا، کیا سمجھایا گیا، کیا بتایا گیا۔ پہلا پوائنٹ اس نے بتایا بیماری کی حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے مثال ہم دیتے ہیں، بیماری جسم کے اندر ہوتی ہے لیکن ہمیں براہ راست نظر نہیں آتی۔ مثال، ہم بخار کو اندر سے نہیں دیکھ سکتے لیکن جسم کے درجہ حرارت کو ہاتھ لگا کے اس کے پسینے آنے کی علامات سے، پیاس لگنے کی علامات سے، یہ سب علامات کو جمع کر کے یہ حقیقت ہم جان سکتے ہیں کہ اس کو بخار سے کیا کیا مسئلے ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم تھوڑا سا، میں اس میں ایک چیز ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی یہ کیا بات ہوئی ہے۔ یہ تو بیماری کو دیکھنے کا انداز جو ہے دوسری تھیراپیز میں ایسے۔ پہلی بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، دیکھیں جی اردو ترجمہ بھی آپ بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں، لیکن میں جو اصل اس میں پوائنٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کیا ہے، وہ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہنیمن نے ہمیں ہومیوپیتھک کا جو سسٹم ہے وہ دیا اور اس میں اس نے کچھ اصول بنائے اور کہا کہ اس اصول کے تحت آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر آپ کا مریض صحت یابی کی طرف جائے گا اور ٹھیک ہوگا۔ اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں آپ جب ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس تھرمامیٹر بھی ہوتا ہے، اس کے پاس اسٹیتھوسکوپ بھی ہوتا ہے، اس کے پاس بلڈ پریشر آپریٹس بھی ہوتا ہے، اس کے پاس وہ سمجھ لیں ایکس ریز کو دیکھنے کے لیے جو ایک لائٹ لگی ہوتی ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے پاس وہ ایم آر آئی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرا ایک سوال بنتا ہے اس بات پہ کہ جب ہنیمن نے یہ بات کہی کہ اگر آپ اس تھیراپی کی بات کر رہا کہ اس تھیراپی میں آپ صرف مریض کی جو بیماری ہے اندرونی بیماری، اس کو صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے علامات، جس کو سمپٹمز کہا جاتا ہے، اور ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ تو یہاں ایک سوال یہ ہے کہ بھائی عام انسان کا بھی سوال ہے، میرا بھی سوال بنتا ہے اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز سے، بھائیوں سے، کہ بھائی مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ جب ہنیمن نے بات کہہ دی، یہ پوائنٹ کہہ دیا، تو پھر آپ مریض جب آپ کے پاس آتا ہے تو چلیں وہ رپورٹس لے آتا ہے، اس کی تسلی کے لیے آپ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے رپورٹس بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سوچ کے آیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا تو ایلوپیتھک نے اس کو رپورٹ لکھ دی، اس کو ٹیسٹ لکھ دی، اس کو ایم آر آئی لکھ دی، اس کو سی ٹی اسکین لکھ، جو بھی ان کی تھیراپی میں جو ان کا سسٹم ہے اس کے مطابق اس نے
وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اس نے جو سسٹم کو فالو کیا اور اس کی رپورٹس آئی، اس میں کوئی بھی بیماری نکلی، پھر اس نے اس کو ٹریٹ کیا. لیکن ہمارے علاج میں یہ نہیں ہے. ہمارے طریقہ علاج میں، ہومیوپیتھک میں، یہ اصول میں نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کا تھرمامیٹر سے بخار چیک کریں، بلڈ پریشر چیک کریں، اس کو ایم آر آئی لکھ کے دیں، اس کو سی ٹی اسکین لکھ کے دیں، اس کو آپ ٹیسٹ، ایون بلڈ ٹیسٹ بھی لکھ کے. اب مجھے بتائیں کہ آپ ادھر کس حد تک ہم لوگ ٹھیک ہیں. میں تو نہیں لکھ کے دیتا، نہ میں کبھی اس طرح فالو کرتا ہوں ان چیزوں کو، کیونکہ میں صحیح ہومیوپیتھک کو پڑھ کے اپلائی کر لوں. اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہومیوپیتھک کو صحیح طریقے سے پڑھ کے اپلائی کریں. تو لہٰذا آپ جیسے جاتے ہیں تو آپ کے گلے میں اسکیچ کو پڑا ہوتا ہے، جیسے امپریشن آپ کے اوپر آتا ہے، جیسے مریض آتا ہے امپریشن پڑ جاتا ہے، ہو یہ تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے. اب وہ دھوکہ آپ دے رہے ہیں، آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایلوپیتھک ڈاکٹر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے. ہنی من نے کہا غلط ہے، کیونکہ اس نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے. ہم بیماری کو، کوئی ہمارے پاس ایسی چیز ہی نہیں کہ ہم بیماری کو جا کے ڈیپلی جا کے دیکھیں. ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے جس کو بولتے ہیں علامات اور سمٹمز. اس کو میں اس لیے بار بار واضح کر رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کے پاس جب بھی پیشنٹ آئے گا تو آپ کے پاس کوئی بھی آلہ نہیں ہے چیک کرنے کا، صرف علامات ہیں جو وہ بتائے گا، جو مین علامات بتائے گا، جو اس کی پیکرس سمٹمز میں آئیں گی، جو آپ کی میڈیسن کے ساتھ میچ کریں گی، وہی آپ کے پاس بس ایک طریقہ ہے. اور اس میں آپ کو کتنا عبور حاصل ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کے سمٹمز لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، جو بھی یا وہ بتاتا ہے وہ ایک الگ طریقہ ہے. تو یہ پریکٹس اگر آپ نے نہیں چھوڑی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نے، تو نہ آپ کی کبھی قدر ہوگی، نہ کوئی اور تھیراپی آپ کی کبھی قدر کرے گی، نہ آپ کی تھیراپی کی قدر ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ وہ جب ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر آ کے آپ کو دیکھے گا تو کہے گا یار یہ تو ایک ڈپلومہ کر کے بیٹھا ہو، یہ بندہ تو ایک ڈپلومہ کر کے بیٹھا ہے 4 سال کا، میٹرک کے بعد ڈپلومہ ہوتا ہے 4 سال کا، ٹھیک ہے کر کے بیٹھ گیا. اور آپ کو کالجز کا ماحول پتہ ہے، ساری جو ہمارے یہاں پاکستان میں اور ایشیا میں جو کالجز ہیں اکثر و بیشتر، خاص کر میں پاکستان کا ذکر کر رہا ہوں، تو کیا حالات ہیں. تو وہ ذہن ہی یہ بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کلینک میں جا کے ایز اے ڈاکٹر بیٹھے. آپ کلینک میں جا کے ہنی من کہتا ہے آپ ایز اے ڈاکٹر نہیں بیٹھے، آپ ایز اے معالج بیٹھے. اور معالج کی اس نے ڈیفینیشن، اس کا پروٹوکول اس نے سمجھا دیا. دیکھیں پہلے تو یہ آج ڈیسائیڈ آپ لوگ سب کریں کہ ہم نے ہومیوپیتھک کو زندہ کرنا ہے اور ہم نے ہومیوپیتھک کے اصولوں کے مطابق لوگوں کا علاج کرنا ہے یا نہیں. اگر تو آپ نے ہومیوپیتھک کے اصولوں کے مطابق علاج نہیں کرنا تو پھر آپ اس تھیراپی کا کوئی اور نام دے سکتے ہیں. دنیا میں بہت ساری تھیراپیز ایسی ہیں جو ایجاد ہوتی جا رہی ہیں، جس میں کلر تھیراپی ہے، واٹر تھیراپی ہے، سن تھیراپی ہے، مون تھیراپی ہے، یہ ہو رہی ہے. تو اس پہ دنیا آبجیکشن تو نہیں کر رہی، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور وہ آگے ظاہری بات ہے اس پہ اگر ریزلٹس آ رہے تو کریں. ہنی من نے بھی یہ کیا تھا، ایک تھیراپی بنائی جس میں انسانیت کو فائدہ ملا، لیکن اس کا آپ دام یہ نہیں دے سکتے کہ یہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو آپ ٹیسٹ کراتے ہیں، جو رپورٹس کراتے ہیں، جو ایکس ریز کراتے ہیں، جو ایم آر آئیز کراتے ہیں، اور ان رپورٹس کو دیکھ کے بیماری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایلوپیتھک میں ہو سکتا ہے، وہ ہے، لیکن ہمارے ہومیوپیتھک میں نہیں ہے. سپوز ایک بندہ آیا آپ کے پاس ٹیسٹ لے کے آ گیا، آپ نے اس کا بلڈ ٹیسٹ کرا دیا، اس میں انفیکشن آ گیا. اب انفیکشن جو ہے ہومیوپیتھک میں نہیں ہے،
ہومیوپیتھک میں نہیں ہیں. ہومیوپیتھک میں تو سمٹمس ہیں. اس انفیکشن کی وجہ سے جو سمٹمس پیدا ہو رہے ہیں وہ سمٹمز آپ نے لینے ہیں اور اس کو ڈاؤن کرنا ہے تو مریض خود ٹھیک ہو جائے گا. نیچرل پیتھی کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کی فریکچر ہو گئی ہڈی، آپ نے اس کی ایکس رے میں دیکھا ہڈی فریکچر ہو گئی، تو اگر آپ اس کے سمٹمز لیں گے اس سے تو آپ اس کے سمٹمز کو ڈاؤن کرنا شروع کریں گے تو ہڈی اپنی جگہ پہ خود آئے گی اور جڑنا شروع ہو جائے گی نیچرلی، کیونکہ آپ کا سسٹم خود کام کر رہا ہو. ہاں اگر اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بہت زیادہ اس کو فریکچر ہے، تو آپ اس کو آپریشن کے لیے ریفر کریں گے، جی آپ اس تھراپی میں چلے جائیں. یہ نہ کریں کہ آپ خود ہی بیٹھ کے اس کی ہڈی جوڑیں کہ جی میں اچھا جی آرتھوپیڈک سرجن بھی بن جاتا ہوں، لاؤ جی میں تمہاری ہومیوپیتھک میں ہڈی بھی جوڑی جاتی. ایسے نہیں ہوتا. آپ اس کی میڈیسنز دے سکتے ہیں، اس کے سمٹمز کو نارمل کر سکتے ہیں، اس کی درد کو نارمل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آپریٹ ضروری ہے. اس لیے آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں. جیسے آپ کا ایلوپیتھک ڈاکٹر فزیو تھراپی کے پاس ریفر کر دیتا ہے کہ یہ بھائی تمہارا ٹریٹمنٹ ہو کے اب جاؤ فزیو تھراپی کے پاس جا کے فزیو تھراپی کراؤ. سمجھ آ رہی بات؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے جو میں نے کام کرنا تھا کر دیا، اب آگے اس کو اس کی ضرورت ہے. تو جو آپ کو جس چیز میں سمجھ آیا کہ فریکچر ہو گیا ایسی چیز ہوگی تو آپ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں، آپ کیوں بتا رہے ہیں، آپ اس کو اس کے سمٹمز کو نارمل کریں، سمٹمز کی زبان سنیں اور آگے آپ جا کے اس کو ریفر کریں کہ جاؤ ہڈی کا آپریشن کرو، پھر اس کے بعد میرے پاس آؤ، پھر اس کے بعد میں تمہارا علاج کروں گا. یہ ہومیوپیتھک کا بہت بڑا جو المیہ ہے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اس کو کائنڈلی درست کیا جائے. اگر نہیں کریں گے تو یہ ہومیوپیتھک کے ساتھ ظلم ہے. اچھا جی، ہم اس کی تھوڑی سی مثال اس طرح دیتے ہیں. مثال میں نے آپ کو دے دی ہے کہ ایک مریض ہے، اس کو اگر بخار ہے تو وہ اندر سے آپ بخار کو تو نہیں دیکھ سکتے، آپ اس کے درجہ حرارت کو ہاتھ لگائیں گے اور اس کا پسینہ دیکھیں گے، پیاس دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی علامات کریں گے. اچھا، سیکنڈ پوائنٹ اس میں ہے بیماری کی زبان. اس میں اس نے بیان کیا بیماری کی زبان. بیماری کی زبان کیا ہے؟ آپ کیا سمجھیں بیماری کی زبان؟ بیماری کی زبان یہ ہے کہ مریض کی جسمانی فزیکل سمٹمز، مینٹل سمٹمز، جذباتی سمٹمز، ایموشنلی سمٹمز، علامات اصل چہرے کو ظاہر کرتی ہے، یہ حقیقت کو ظاہر کرتی ہے. یہ دیکھیں جی، یہ وہ پوائنٹ اس نے بتایا ہے کہ یعنی بیماری خود بول نہیں سکتی، وہ صرف علامات کے ذریعے اپنا پیغام دیتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کو میں نے ابھی جو بات کہی اس میں یہ بتا دیا، اس نے بتا دیا نا، ہنی من نے اس چیز کو کہہ دیا کہ آپ کے پاس جب پیشنٹ آئے گا وہ آپ کے پاس جو رپورٹس لے کے آ رہا ہے، جو اس کے آپ کے پاس ایکس ریز یا کوئی بھی دنیا جان کی رپورٹس کر کے آ رہا ہے، وہ آپ سائٹ پہ رکھ دیں اور اس کو کہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہمارے علاج میں اہمیت کا حامل نہیں ہے. ہمارے علاج میں آپ دیکھیں ہم اپنے مریض کو گائیڈ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں چاہیے کیا. جیسے آپ کسی شاپ میں جاتے ہیں تو وہاں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے جی سر کیا چاہیے آپ کو. بہت بڑا مال ہوتا ہے، آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے جی سر کیا چاہیے آپ کو. آپ کہتے ہیں جی میں نے ایک شرٹ خریدنی ہے. وہ کہے گا سر آپ ایسے ایسے اوپر چلے جائیں، اس فلور پہ چلے جائیں، اس نمبر پہ چلے جائیں، ادھر وہ پورشن ہے وہاں وہ شرٹس پڑی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی گائیڈ لائن کے مطابق وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کو شرٹ مل جاتی ہے. اسی طرح آپ نے اپنے مریض کو گائیڈ کرنا ہے کہ مجھے تمہارے یہ سمٹمز چاہیے، مجھے تمہارے دماغی سمٹمز چاہیے، ذہنی سمٹم چاہیے، جذباتی سمٹم چاہیے، فزیکل سمٹم چاہیے، جنرل سمٹم چاہیے. یہ سمٹمز مجھے تم بتاؤ گے تو ان کو مد نظر رکھ کے میں اپنے ہومیوپیتھک کے آئینے سے یا دوربین سے ان کو دیکھوں گا اور اپنی میڈیسن کو اس کے ساتھ میچ کروں گا اور وہ آپ کو دوں گا. ہم تو اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی انسلٹ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو بتاؤں کہ مجھے کیا سمٹم چاہیے. ہمیں اس کو بتانا ہے
آپ جب تک اس کو بتائیں گے نہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تمہارے اندر یہ سمٹم چاہیے، اس وقت تک اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ وہ آپ کے سامنے رپورٹ رکھے گا، ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، یہ بلڈ رپورٹ، یہ دیکھیں ایکس رے، یہ دیکھیں ایم آر آئی، یہ دیکھیں یہ، تو وہ یہی سوچ کے اپنی طرف سے دے رہا ہے، کیونکہ میں وہ ایلوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ میں ساری زندگی علاج کرا رہا ہوتا ہے، تو اس کو تو نہیں پتا اس بیچارے کو۔ آپ اس کو پہلے بتائیں گے کہ بھائی مجھے یہ سمپٹم چاہیے، تو وہ ہو سکتا ہے گھر سے رپورٹ ہی نہ لے کے آئے، اگر اس کو اس تھراپی پہ یقین ہوگا۔ پہلے تو آئے گا نہیں آپ کے پاس کہ یہ کیسا ڈاکٹر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہومیوپیتھک کیا ہے۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہومیوپیتھک کیا ہے، نہ آپ نے کبھی اس کو بتایا، نہ کسی نے بتایا، بس وہ کھچڑی چلا رہے ہیں، ایلوپیتھک کے پیچھے لگی جا رہے ہیں اور آپس میں لڑتے جھگڑتے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے حق پہ صحیح ہے، وہ اپنے حق پہ اس لیے صحیح ہے کہ وہ ایلوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تم اگر ہومیوپیتھک کہہ رہے ہو تو پھر ہمارے طریقے علاج میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں فائدے مند لگتی تم نے لے کے رکھ لی۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ چیز میں نے آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اس میں ٹیسٹ ہو گئے اور یہ جو آپ رپورٹس کراتے ہیں یہ نہیں ہے، اور مریض کو اویئرنیس دینی ہے۔ جتنی آپ مریض کو اویئرنیس دیں گے، جتنی لوگوں کو اویئرنیس، یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے لوگ بھی سنیں، لوگ سنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا ہاں بھائی ہومیوپیتھک اچھا یہ ہے، اچھا ہومیوپیتھک میں اس طرح علامات دی جاتی ہیں، اچھا ایسے دی جاتی۔ اب آپ دیکھیں گے آپ سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کی دوائی دے دیں، وہ ایک انگلش کا بہت لمبا نام دیا جا رہا ہوتا ہے بیماری کا، اس بیچارے کو بھی نہیں پڑھنا آ رہا ہوتا، جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے اس کو بھی نہیں پڑھنا آ رہا ہوتا، وہ کہتا ہے اچھا اچھا جی 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 اس کا علاج ہے، جی جی ہے۔ او بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تو ایلوپیتھک وے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اس کو روک دیں، اس کو سمجھائیں، پہلے اس کو اویئرنیس دیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے اس کو سمجھائیں، اویئرنیس دیں، اویئرنیس کمپین چلائیں کہ ہومیوپیتھک میں ہم نے کیا علاج ہے، کیسے ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، اوریجنل پکچر بیان کریں لوگوں کو، پھر جا کے آپ کو سمجھ آئے گی۔ چلیں آگے چلیں جی۔ اس کی مریض کی جو میں نے کہا بیماری کی زبان ہوتی ہے، وہ فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں، وہ سمٹمز ہوتی ہے، وہ زبان اصل میں بیماری کی وہ سمٹمز ہوتے ہیں جو آپ نے لینے ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں تیسرا پوائنٹ ہے کہ ڈاکٹر واحد سہارا ہے، ڈاکٹر کے پاس ایک واحد سہارا ہے۔ دیکھیے یہ ہنی من کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہنی من کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ بیماری کو براہ راست دیکھ سکے، اس لیے مریض کی تفصیلی علامات ہی ڈاکٹر کو رہنمائی کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے، میں اسی بات پہ پورا ہومیوپیتھک سسٹم ہمارا جو ادھر چل رہا ہے وہ فلاپ ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ اس نے کہہ دیا آپ کو، یا ہنی من کو چیلنج کر دیں، اس نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ہماری اس تھیراپی میں۔ دیکھیں وہ جو بات کر رہا ہے وہ اپنی تھیراپی کی بات کر رہا ہے کہ میں نے جو یہ ہومیوپیتھک تھیراپیز بنائی ہیں، اصول اس کے یہ ہیں، ایسے ایسے، اس میں ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی خوردبین نہیں ہے، کوئی مائکروسکوپ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس سٹی اسکین نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایک ذریعہ ہے، وہ ہے علامات۔ اب مجھے بتائیں کہ کتنا آسان ہے ہومیوپیتھک، لیکن ہم کہتے کیا اور کرتے کیا ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے کیا ہیں اور علاج کیا کرتے ہیں۔ اس پہ قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہونی ہے، اگر میں کروں گا تو میری بھی پکڑ ہوگی۔ تو بات یہ کہ جو ہنی من کہہ گیا یہ پتھر کی لکیر، اس نے اپنی تھیراپی پہ کہہ دی ہے، اپنی تھیراپی پہ، کیونکہ بنیاد اس نے رکھی تھی، اس نے اس چیز کے اصول بنایا تھا، تو اس کی ہم نے تھیراپی کو آج اپنا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مالج کہہ رہے ہیں، تو اس کی تھیراپی کو فالو کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جناب، بہترین طریقے سے اس نے اسٹریٹ فارورڈ آپ کو سمجھا دیا، اتنی تفصیل میں گیا بھی نہیں۔ اس نے کہا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور نہ ایسا کوئی ذریعہ اختیار کرے، ڈاکٹر کے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کر کے اپنے آپ کو خوش ہو جائے کہ جی میں بہت بڑا ڈاکٹر ہو گیا ہوں۔ یہی ذریعہ اگر آپ نے سمٹمز لے لیں، علامات لے لی ہیں، تو آپ اس مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔
وہ کہتا ہے اگلا اس نے اس میں بات کہی کہ مریض کی علامات مختلف اور انڈیویجول ہوتی ہیں، منفرد ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس نے یہ بات کہی کہ آپ کے پاس دو بندے آئے ہیں، دو مریض آئے ہیں ایک ہی بیماری لے کے۔ اب وہ میں اس کو اور آگے اس نے ڈیفائن کیا، میں اس کو اور کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک بندہ آپ کے پاس آیا ہے، بخار، دو بندے آئے بخار کی صورت میں، دونوں کو بخار ہے۔ اب آپ دونوں کا تھرمامیٹر چیک کرتے ہیں، کسی کو 101 بخار آئے گا، کسی کو 102 ہوگا تو بخار ہی۔ اگر آپ ایلوپیتھک وے میں پہلے سمجھا رہا ہوں، آپ بولیں گے بخار ہے جناب، دونوں کو ایک جیسا بخار آ گیا، آپ نے اس کا بلڈ ٹیسٹ کرایا، اس میں انفیکشن، دونوں کو ایک ہی جیسا انفیکشن آ گیا، تو اس کی میڈیسن ایک ہی ہوگی ایلوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ میں۔ چاہے وہ 50 بندے ہوں گے تو 100 ہوں گے، اس کو وہ ایک ہی میڈیسن دے گا، کیونکہ اس کا ایک جیسا انفیکشن آئے گا، اس کا بخار کا ٹیمپریچر اتنا ہی ہوگا تو اس کو وہ ایک ہی دے گا۔ لیکن ہمارے اس میں کہتا ہے انڈیویجول، مختلف، الگ، ڈیفرنٹ، ایک دوسرے سے الگ۔ ایک کو بخار ہوگا اور اس کو پیاس زیادہ لگ رہی ہوگی، یہ ایک سمٹم ہے۔ دوسرے کو بخار ہوگا تو اس کو پیاس کم لگ رہی ہوگی، یہ دوسرا سمٹم، یہ آپ نے لینا ہے۔ ایک کو بخار ہو رہا ہوگا تو صبح بہت زیادہ بخار ہوگا، یہ تیسرا سمٹم ہے۔ اور دوسرے کو جب بخار ہو رہا ہوگا تو اس کا جو بخار ہے وہ شام کو بہت زیادہ ہو رہا ہوگا، چوتھا سمٹم۔ اور پہلے کو جب بخار ہو رہا ہوگا تو اس کو کمبل لینے کی خواہش ہوگی کہ میں جلدی سے کمبل لے لوں، لیکن وہی پوائنٹ دوسرے کو جب ہوگا تو کہے گا مجھے میرے اوپر سے کپڑا بھی اتار دو، مجھے کپڑا نہیں چاہیے، مجھے چادر بھی نہیں چاہیے۔ یہ سمٹمس ہانیمن کہتا ہے نہیں۔ یہ نہیں کریں کہ اس کو تھرمامیٹر ڈالیں، چیک کریں، جی رکھا ہوا تھرمامیٹر، جی چیک کریں آپ کا کتنا بخار ہے، جی ٹھیک ہے، جی ہائی ہے، جی ٹھیک ہے۔ سمٹم لینا ہے۔ تو اس پہ آپ کو یہ مثال سمجھ آ گئی ہوگی جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انڈیویجول کہہ رہے ہیں، الگ، دو بندے آئے ان کو الگ الگ سمٹمز لیں گے اور اس کی میڈیسن الگ ہوگی، اس کی میڈیسن الگ ہوگی۔ یہ میں نے اپنے کئی لیکچرز میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی بندہ آئے گا، ایک جیسی بیماری اگر لے کے آیا ہے، بیماری ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی، بیماری کے نام پہ ہم نے کبھی بھی میڈیسن نہیں دینی، یہ میں کہتا رہا ہوں۔ دیکھیں آج ہنیمن اس چیز کو پروف کر رہا ہے۔ اچھا، آگے اس نے ایک پوائنٹ بیان کیا ہے کہ علامات بغیر بیماری کے تصور نہیں ہے، علامات کے بغیر بیماری کی کوئی تصور نہیں۔ مثال کے طور پہ علامات نہ ہوں تو بیماری کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی بیماری کی پہچان صرف علامات سے۔ اس نے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے، بہت زیادہ اس بات کو فوکس کیا ہوا ہے، علامات، علامات، سمٹم، سمٹم، سمٹم۔ اور وہ کون سے سمٹمز ہیں وہ آگے ہم بتائیں گے، آگے جب وہ ہنیمن افریزمس میں جائے گا بتائے گا کون سے سمٹمز لینے کون سے نہیں لینے، لیکن وہ ایک بنیاد بتا رہا ہے۔ آج سے اس چیز کو پکا کر لیں کہ ہم نے صرف مریض کا جو علاج کرنا ہے وہ اس کے سمٹمز پہ کرنا ہے، بات ختم۔ پھر دیکھیں آپ انشاءاللہ کدھر جاتے ہیں۔ اس میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ایک درخت ہے، اس کی جڑیں بہت گھنا درخت ہے، اس کی جڑیں جو زمین کے اندر، اب براہ راست اس درخت آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا بیماری کہاں ہے۔ اگر اس کی جڑوں میں بیماری تو آپ جڑیں تو نہیں کھود کے بیماری نکال سکتے یا اس کی مسئلہ دیکھ سکتے، تو آپ دیکھیں گے اس کے پتوں کا رنگ چینج ہو رہا ہوگا، ٹوٹ رہے ہوں گے، اس کی ٹہنیاں خراب ہو رہی ہوں گی۔ یہ سمٹمز ہیں، یہ مثال ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے اندر جو بیماری ہے ہمیں نہیں پتہ وہ بیماری کہاں ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کو پیاس کم لگ رہی ہے، اس کو موشن نہیں آ رہا، اس کو قبض ہوئی ہے، مثال کے طور پہ اس کی نیند اچھی نہیں ہے، وہ انزائٹی میں جا رہا ہے، پریشان رہتا ہے، اس کی نیند اچھی نہیں ہے، اس کو بخار ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، تو اس کے سمٹمز میں اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے، یہ علامات، یہ مثال میں نے درخت کے دے دیا۔ جب آپ اس جڑ تک تو نہیں پہنچ سکتے نا، آپ تو نہیں پتہ اندر جسم میں وہ بیماری کس جگہ پہ چھپی ہوئی ہے۔ ایلوپیتھک دیکھ سکتا ہوگا، ایلوپیتھک دیکھ سکتا ہے، وہ اپنی تھیراپی میں انہوں نے سائنس میں بہت آگے چلے گئے ہوئے ہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ برین کے اس حصے میں اس جگہ پہ
جگہ پہ یہ ٹیومر چھوٹا سا ہے، وہ بتا دے گی، کیونکہ ان کی تھیراپی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہماری تھیراپی میں بھی کام اچھا ہو رہا ہوتا تو شاید ہمارے بھی کوئی ایڈوانس سلسلے بن رہے ہوتے، لیکن وہ اس کی جو بیس ہوتی وہ سمٹمز پہ ہی ہوتی، یاد رکھیں، وہ نہیں ہٹتی۔ اس کا کوئی اور شکل بنا سکتے ہو، لیکن اس کی جو بیس ہے، دیکھیں جی جب بھی کوئی چیز ہے اس کی بیس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، بیس کو پکڑ کے ہی اگر آپ چلیں گے تو وہ آپ مضبوط رہیں گے۔ تو اس ہومیوپیتھی کی جو بیس ہے وہ ہے علامات، سمٹمز۔ اچھا ابھی ہم اس پہ تھوڑا سا ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جی نتیجہ کیا ہم نکالیں۔ دیکھیں جی بیماری براہ راست نظر نہیں آتی، اس افریزم میں اس نے کہا، بلکہ علامات کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے۔ دوسرا، ڈاکٹر کو چاہیے کہ مریض کی ہر چھوٹی بڑی علامات، ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، یہ ہم نے پچھلے فریزم میں بھی ذکر کیا، وہ نوٹ کرے اور ایک پوری مکمل پکچر بنائے۔ اور ہومیوپیتھک کی جو بنیاد ہی علامات پر ہے، یہ ہانیمن کہہ گیا، دوا بھی انہی علامات کے مطابق دی جا سکتی ہے اور دی جانی چاہیے۔ اگر وہ دوا کے علامات اور مریض کی جو بیماری کی علامات ہیں وہ آپس میں مشابہ ہوگی، جیسے پچھلے ریفریزم میں کہا، تو پھر وہ اس کی صحیح میڈیسن ہو سکتی ہے اور اس کو وہ کیور کرنے کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ یہ ہانیمن نے آپ کو کہا۔ اب کلیئر ہو گئی بات۔ اس افریزم میں اتنی بڑی بڑی اس نے باتیں ہمیں بتا دی ہیں جو ہم کر رہے ہیں، میرے علاوہ الحمدللہ میں تو نہیں کرتا۔ تو آپ کو میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا جو مین فوکس ہو، آپ جب ہومیوپیتھک کلینک میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو مین فوکس دماغ میں ہونا چاہیے وہ ہے علامات، چاہے وہ جیسی بھی علامات لے رہے ہیں آپ، فزیکل، جنرل، مائنڈ، جو بھی علامات لے رہے ہیں اس کی بنیاد ہی علامات ہونی چاہیے۔ یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے کیونکہ اس میں نے بہت ساری ایسی باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ آپ خود بھی اپنے ضمیر میں اس سے پوچھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم آیا ہانیمن کے اصولوں کے مطابق علاج کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کو کرنا چاہیے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بس کریں گے، تو بس پھر اس کا جواب دہ قیامت کے دن آپ ہوں گے، اور مریض ہوگا کہ بھائی اس نے تو میرے ساتھ یہ جو تھیراپی کا نام لیا تھا یہ تو وہ تھیراپی تھی ہی نہیں، یہ تو کوئی اور تھیراپی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے۔ اللہ حافظ۔